سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس صورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ شریف کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ ترجمہ کنز عرفان، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یا ایہا النبی، اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا ایہا النبیو کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کے معنی یہ ہیں ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین۔ ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے۔ نام پاک کے ساتھ یعنی یا محمد کہہ کر خطاب نہ فرمایا، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو النبیوں کے ساتھ ندا کی ہے، نام کے ساتھ ندا کرتے ہوئے یا محمد نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو ندا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریہ، یا یحییٰ علیہ السلام۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و وجاہت کو ظاہر کرنا ہے، اور النبیو ان القاب میں سے ہے جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فتحہ میں جو محمد رسول اللہ فرمایا ہے، اس میں آپ کا نام پاک اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور لوگ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد حقہ میں شمار کریں۔ اس آیت مبارکہ کی مزید تفسیر بھی مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1 کی بقیہ تفسیر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ و القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا ہے، جس کی مثال اس طرح ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایہا المزمل قم اللیل، یا ایہا المدثر قم فانذر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور خطابوں کو سنے گا، پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا۔ امام عز الدین بن عبد السلام وغیرہ علماء کرام فرماتے ہیں، بادشاہ جب اپنے تمام عمراء کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے، اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کسی طرح کا کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر پیارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جانے والی ندا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس ندا سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1،
حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فقط نام شریف سے پکارنا قرآنی طریقے کے خلاف ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی نام کی بجائے القاب سے پکارنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے، غلام کی کیا مجال کہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام شریف محمد اور احمد ہیں، جبکہ آپ کے القاب اور صفاتی نام شریف بہت ہیں، نبی بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ نمبر 3، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تمام رسولوں سے زیادہ ہے کہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے نام شریف سے پکارا، مگر ہمارے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لقب شریف سے یاد فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔